بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، پیش خدمت ہے کاروباری رکاوٹ، بندش، پسند کی شادی، بے روزگاری یا نافرمان اولاد کے لیے ایک زبردست آل ان ون زبردست وظیفہ۔ دیکھیے، پہلے بات ہو چکی اور بہت دفعہ میں نے بھی اس پر ویڈیو بنائی اور آپ سے ڈسکس کیا۔ بہت سارے چینل جو ہے اس پہ آپ نے آلریڈی یوٹیوب پہ وظائف دیکھے ہوں گے سورہ کوثر کے بارے میں، کہ سورہ کوثر جو ہے وہ بہت زبردست اثر کرتی ہے رزق کے معاملات کے اندر۔ جیسے 129 بار سورہ کوثر کا آلموسٹ ہر یوٹیوبر ہی، ہر عالم دین جو ہے یہ بتا رہے ہیں اس وظیفے کے بارے میں، بڑا شور شرابہ ہے کہ یہ بڑا زبردست وظیفہ ہے، بہت اثر کرتا ہے۔ نو ڈاؤٹ سورہ کوثر کے جتنے بھی وظائف مختلف طریقوں سے پڑھی جاتی ہے تو یہ واقعی بہت زبردست اثر کرتی ہے۔ اچھا، آپ جب یہ وظائف کرتے ہیں تو آپ کو اجازت لینی ہوتی ہے کہ جب جو عمل بتا رہا ہوتا ہے، وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوتا ہے، تو وہ آپ اس سے ریکویسٹ کر کے کہتے ہیں، یا وہ کہہ دیتے ہیں کہ جی میری طرف سے اجازت ہے، بس آپ نام میں میسج اپنا ٹائپ کر کے بھیج دیں، اس طرح سے۔ تو اب میں آپ کو ایک ایسا طریقہ آج سوچ رہا تھا بتا دوں کہ جس سے آپ کرنے سے آپ خود سورہ کوثر کے عامل ہو جائیں۔ یعنی ایسا آپ کو طریقہ پڑھنے کا بتا دوں جس سے آپ خود اس کے عامل ہو جائیں، اور پھر آپ کو کسی سے اجازت کی ضرورت نہ رہے، بلکہ آپ خود کسی کو اجازت دینے کے قابل ہو جائیں۔ آپ پھر سوچئے کہ اس عمل میں اور اس وظیفے میں جب آپ کریں گے تو پھر کیا وہ کتنا زبردست اثر آ جائے گا کہ آپ خود اس کے عامل ہوں گے۔ تو اس کے لیے پھر آج میں نے یہ مطلب سوچا کہ یہ ویڈیو بنا دوں آپ کو، کہ یہ جتنے بھی مسائل میں نے آپ سے ڈسکس کیے کہ شادی میں رکاوٹ ہے، رزق میں بندش ہے، کاروبار باندھا ہوا ہے، لوگ وہی کہتے ہیں، یہ مسائل آتے ہیں نا جو آپ ہم لوگوں سے ڈسکس کرتے ہیں میسیجز میں، واٹس ایپ پہ، یا پھر آپ کہتے ہیں کہ جی اولاد نافرمان ہوگی، وہ اس کے لیے بتا دیں، یا نکاح پسند کی شادی میں رکاوٹ ہے، یہی مسائل نارملی آ رہے ہوتے ہیں۔ بے روزگاری کا مسئلہ ہو گیا، جاب لگ نہیں رہی بچوں کی، یا جاب لگتی ہے چھوٹ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، مستقل روزگار نہیں ہے۔ تو اس چیز کے ہی مسائل آپ لوگ اکثر دیکھتے ہیں، یا سوالات کے سیشن میں بھی وہ میں بھی اب سوچ رہا ہوں کہ ڈیلی آپ کے لیے 1 گھنٹہ جو ہے وہ لائیو سیشن کیا کروں، تاکہ جو میرے بہن بھائی پریشان ہوتے ہیں کچھ وظائف کے اندر ویڈیو کی، کیونکہ ایک شارٹ ٹائم کے لیے ویڈیو بناتے ہیں، تھوڑا سا وقت ہوتا ہے 5-10 منٹ کا، اس میں بہت ساری باتیں کرنے سے رہ جاتی ہیں اس وظیفے کے متعلق، اور آپ لوگوں کو اتنی جلدی ہوتی ہے کہ ویڈیو پہ سٹے نہیں کرتے، بس سکپ کر کے وظیفہ سننا پسند کرتے ہیں، اور آگے پیچھے جو بھی باتیں بتائی جا رہی ہوتی ہیں وہ آپ کی بہتری کی ہوتی ہیں، اس کو سننے سے آپ کو اس کے رزلٹ ملیں گے۔ بعد میں آپ شکوہ کرتے ہیں کہ جی رزلٹ نہیں ملتا جی وظیفہ کرنے کا، بھی آپ نے پوری بات سنی تھی، آپ نے پوری ویڈیو تو سنی نہیں، آپ نے شروع میں ٹائٹل دیکھا کہ یہ وظیفہ بتانے جا رہے ہیں، اور آپ نے کہا میں تو وظیفوں کا ماسٹر ہوں یا ماسٹر بنی بیٹھی ہوں، وہ آگے بگا کے بس اینڈ پہ جہاں انہوں نے وہ آیت بتائی تھی بولی، اور پھر اب میں کر لوں گی۔ ایسے نہیں ہوتا میرے بھائی، آپ پوری بات سنا کریں تاکہ آپ کو اس کے رزلٹ بھی ملیں، ہم کیوں وہ بتانا چاہ رہے ہیں۔ اب یہ میں نے سورہ کوثر کا کیوں فیصلہ کیا، میں نے کہا کہ یار میں ان کو کب تک اجازت کرتا رہوں گا، آپ خود جا کے خود یہ عمل کر لیجئے، اس عمل کی آپ کو اجازت دیتے ہیں کہ یہ آپ کر لیں، اور آپ خود اس کے عامل بن جائیں۔ سورہ کوثر کے جب آپ عامل بن جاتے ہیں تو پھر آپ یہ جتنے بھی مسائل آپ لوگوں سے ڈسکس کر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے آپ خود اس کا علاج کر سکتے ہیں۔ اب اس کے لیے کرنا کیا ہے، اس کو آپ تھوڑی سی دیکھیں، جب آپ کوئی روحانی پاور حاصل کرنا چاہتے ہیں، یہ اس کی بھی مجھے بہت سارے دوستوں نے واٹس ایپ کیا، میسج کیے کہ شاہ صاحب کوئی روحانی طاقت جو ہے وہ ہمیں مل جائے، کوئی ایسا عمل بتا دیں، کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں۔ دیکھیے یار، روحانی طاقت حاصل کرنا کوئی بابا جی کا کھیل تو نہیں ہے نا، یہ بڑی ایک جانفشانی کا کام ہے۔ اگر اتنا آسان ہوتا تو ہر انسان جو ہے وہ کوئی نہ کوئی روحانی طاقت لے کے بیٹھا ہوتا ہے یہاں پہ۔ ویسے میں اوورآل میں آپ کو ریویو بتا رہا ہوں، میرا جو اپنا اسیسمنٹ ہے، میں بھی ہو سکتا ہے، میں بھی آئی شیل بی رانگ اور رائٹ، جو بھی ہے آپ کی اپنی اوپینین ہے۔ 80-90% لوگ جو یہاں پر بیٹھ کے بات کر رہے ہوتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، وہ 80-90% بندوں کے پاس ہوتا کچھ بھی نہیں ہے میرے بھائی، ٹھیک ہے۔ یہ جھوٹ کا اور ڈرامے بازی کا دور چل رہا ہوا ہے، اس کے اندر کچھ بھی ہوتا نہیں ہے، اور پھر وہ بیان کر رہے ہوتے ہیں ایسی بات۔ میری آبزرویشن یہی ہے پرسنلی۔ اب دیکھیے بات یہ ہے کہ بڑے دعوے تو ویسے شیطان کے ہوتے تھے، ٹھیک ہے، وہی سب سے زیادہ علم کس کے پاس تھا، شیطان کے پاس ہی تھا نا، مردود ہو گیا۔ تو زیادہ علم بھی انسان کو بعض اوقات گمراہ اور کر دیتا ہے، بھٹکا دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ میں ایسے علم سے بھی زیادہ علم سے بچائے، جس سے جو ہم گمراہی کی طرف چلے جائیں اور ہم اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگیں۔ علم تو وہ ہے کہ جب پھلدار درخت پہ پھل لگتا ہے تو وہ عاجزی سے وہ جھک جاتا ہے،
تو اس پہ بار آتا ہے زیادہ. جیسے علم بھی تو ایک وہ ہے نا کہ آپ جب زیادہ آئے گا تو آپ کو عاجزی آنی چاہیے، یہی سکھاتا ہے ہمارا دین بھی ہمیں اور علم کی. لیکن یہاں پہ معاملات دوسرے ہیں. جیسے جیسے دین کا علم آتا جاتا ہے، مثال کے طور پر اگر فرض کریں میں آپ سے بات کر رہا ہوں، میں ویڈیو بنا رہا ہوں، میری ویڈیو چل پڑی اور پتہ چلا جی کہ چینل گرو کرنے لگ گیا، تو اب میں نے پھر ایک صافہ بھی لے لیا، پھر میں 4 تسبیحیں بھی میں نے اپنے ہاتھوں میں ڈال لی، اور پھر میں نے جناب باقاعدہ جو ہے مونچھیں چھوٹی کرا، مونچھیں صاف، اور اپنا حلیہ چینج کر کے جی اب میں وہ بن جاؤں تاکہ لوگ مجھے یہ ڈرامے بازی ہے ساری. ٹھیک ہے، یہ آپ اللہ کو خوش کرنے کے لیے نہیں کر رہے ہیں، یہ دنیا کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں. اس کا بس جو ملے گا پھر یہی مل جائے گا، یہ یہیں پہ جو لائک ویوز مل جائیں گے. جو ادھر آگے قبر میں جا کے جو چھترول ہونی ہے وہ علیحدہ ہے، اس کا حساب کتاب علیحدہ دینا پڑے گا. اللہ تعالیٰ ریاکاری سے محفوظ رکھے جی، اللہ تعالیٰ 2 نمبری سے محفوظ رکھے. کبھی بڑائی کا دعویٰ نہیں کیا، بڑائی صرف اللہ کی ذات کے لیے ہے. میں ایک عاجز سا بندہ ہوں، میرے پاس جو کچھ ہے وہ پیش خدمت ہے. دیکھیے اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ سورہ کوثر کا آپ نے عمل مکمل کیسے، 3 دن کا عمل ہے، آپ اس کے عامل بن جائیں گے. پاک صاف ستھرے ہو کے نہاد ہو کے شب جمعے کی جو شب ہوتی ہے، جمعرات کا دن کے بعد جو رات شام شروع ہوتی ہے، شب جمعہ بولتے ہیں. شب جمعہ کو آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے 921 بار، اول آخر درود شریف 11 بار. پھر دوسرے دن بھی آپ نے 921 بار دوسرے دن پڑھنا ہے، اور تیسرے دن آپ نے 922 بار پڑھنا ہے، اور آپ اس کے عامل ہو جائیں گے. اول آخر درود شریف 11 بار رکھیے گا، بیٹھیے گا تنہائی میں، صاف ستھرے کپڑے پہن لیں، سفید سوٹ پہن لیں، خوشبو لگا لیں، اگربتی جلا لیں، 3 بار آیت الکرسی، 1 بار سورہ بقرہ کی آخری آیات پڑھ کر حصار کر لیں اپنے گرد، اور پھر بیٹھ کے خشوع و خضوع کے ساتھ یہ آپ نے پڑھنا ہے. یہ ٹائم لگے گا، اس کا 921 بار پڑھنے میں ٹائم لگتا ہے تقریباً. تو آپ نے لیکن یہ ٹائم نکالنا ہے اگر اپنی زندگی بدلنی ہے اور خود سے پاورفل بننا ہے، روحانی طاقت آپ خود حاصل کرنا چاہیں. تو اس وقت میں آپ کو یہ ایک زبردست تحفہ ہے میری طرف سے، ایک بہت بڑا یہ آپ کو، کہ آپ یہ خود کر لیں، خود عامل بن جائیں، اور لوگوں کے مسائل کو آپ حل کرتے پھریں، بجائے اس کے کہ آپ خود دوسروں سے کہیں کہ میرے مسئلے کے لیے مجھے کوئی وظیفہ بتا دیں. یہ 3 رات کا عمل ہے. جب تیسری رات آپ اس کو مکمل کر لیں گے، دیکھیے اگر تو گھر بالکل تنہائی آپ کی ہے اور گھر میں شور شرابہ نہیں ہے، اور لیٹ نائٹ میں آپ کرتے ہیں، آپ کا کمرہ بھی اکیلا ہے، تو آپ کو بہت ساری چیزیں اس میں فزیکلی نظر بھی آ سکتی ہیں. اور اگر ایسی بات نہیں ہے، شور شرابہ ہے، تو آپ کو نظر نہ بھی، آپ کا عمل مکمل ہو جائے تو آپ کے پاس وہ پاورز آ جاتی ہیں، اس پہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے صرف کرنا آگے یہ ہے کہ اس کو آپ 121 بار روزانہ پھر جاری رکھیے گا تاکہ عمل آپ کا قائم رہے. تو سورہ کوثر کے آپ عامل بن جائیں گے. اس کے بعد پھر آپ جس بھی مسئلے کے لیے چاہے تو آپ چند بار بھی پڑھ کر دعا کر لیں گے، یا دل میں بھی اس کی ارادہ کر لیں گے. یا آپ کے پاس کوئی آ گیا کہ میرا یہ مسئلہ ہے، اور آپ نے اس کو کہہ دیا اچھا جاؤ یہ 11 بار سورہ کوثر پڑھ لو، تمہارا مسئلہ ہو جائے گا حل، تو وہ اس طرح سے ہی ہو جائے گا. تو آپ کے اندر وہ روحانی طاقتیں جو ہے اللہ کے حکم سے آ جائیں گی. اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں کامیاب کرے. مجھے صرف یہ ہے کہ ان ٹچ رہیے گا. کچھ سمجھ میں نہ آیا ہو تو اس کو وظیفے کو کوئی، میں نے پہلے بول دیا اجازت سب کے لیے ہے، لیکن بات وہی ہے کہ یار جو سمجھ میں نہیں آیا تو کوئی نقصان نہ ہو، تو پہلے آپ مجھے میسج کر کے پوچھ لیجئے گا کہ کوئی بھی بات سمجھ میں نہ آئی ہو، پھر اس کو یکسوئی سے شروع کیجئے گا. طاقت حاصل کرنا کوئی اتنا بڑی بات نہیں ہوتی، اس کو سنبھالنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو آپ تھوڑا سا مضبوط دل کا بھی بندہ ہونا چاہیے، اعصاب بھی مضبوط ہونے چاہیے. شوق سب کو ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی نہ کوئی پاور حاصل ہو جائے، لیکن اس کو سنبھالیں گے کیسے آگے؟ کیونکہ جو چیز ہوتی ہے نا، جب طاقت بہت زیادہ آ جاتی ہے تو پھر وہ اس پہ فائدے بھی تو ملتے ہیں لیکن بعض کا نقصان بھی ہو جاتے ہیں. تو آپ کو کوئی بھی ایسی چیز سمجھ میں نہ آئی ہو اس ویڈیو کے اندر، تو پلیز میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ مجھے میسج کر کے، مجھ سے بات کر کے، واٹس ایپ لے کے وہ آپ مجھ سے پوچھ لیجئے تاکہ آپ کو مسئلہ مسائل کلیئرلی سمجھ میں آ جائے. اس کے بعد اس عمل کو کیجیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے. دعاؤں کی درخواست رہے گی. ملتے ہیں پھر کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.